کہ کرونا واقعہ ہوا اور یہ مرض، یہ وبا پوری دنیا کے اوپر آئی، اللہ رب العالمین اس سے محفوظ فرمائے، اور حرم کے دروازے بند ہو گئے. 2 سال تک حرم کے اندر نہ حج کا سلسلہ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ نہ عمرے کا سلسلہ ہوا. اب جب کہ یہ وبا ختم ہوئی تو حرم کے دروازے کھول دیے گئے، ویزے کی اجازتیں دے دی گئی. تو آج اگر آپ دیکھیں، جو لوگ آئے ہیں ان سے پوچھیں، یا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے یا آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھیں گے، تو آج اس رمضان شریف کے اندر حرم نبوی میں اور حرم خدا میں اتنا ازدحام ہے، اتنا انبوائے کثیر ہے، اتنا رش ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے حج ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے 1-2 بندوں سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے؟ انہوں نے کہا جی 2 سال گزر گئے، ہم نے حرم نہیں دیکھا، ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم روزہ رسول پر حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم بیت اللہ کا دیدار کریں. یہ 2 سال ہمارے لیے بہت سختی کے ساتھ گزرے. اس بات کو ذرا بنیاد بنا کر بات کو سمجھیے آپ کہ یہ 2 سال ہم جیسے کمزور لوگ کہ جن کے پاس کیا ذوق ہوگا اور کیا ان کے ایمان کی پختگی ہوگی، صرف 2 سال کے لیے مکہ مکرمہ ایک وبائی مرض کے احتیاط کے لیے بند کر دیا گیا، تو مسلمانوں کے اندر اتنا اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو توحید کے سچے ماننے والے اور ان کے سینوں کے اندر اللہ کی محبت کی حرمت کا ایک سمندر موزن تھا، اب 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. کعبے کو آباد کرنے والے، مکہ مکرمہ کے حریم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ان کا ایمان قیامت تک کے لیے مومنوں کا معیار ہے. ان سے بڑی کعبہ کی محبت اور عظمت کیا ہوگی؟ توحید کے جام سے کون ان سے بڑا سرشار ہوگا؟ 6 سال کا عرصہ گزر گیا، صحابہ کرام کے دلوں میں غم کا پہاڑ تھا کہ ہم نے مکہ مکرمہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ مکہ پر کنٹرول مشرکین مکہ کا تھا. 6 سال کے بعد حضور سید عالم نے خواب دیکھا، اور خواب آپ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہا ہوں عمرے کے لیے. اور اسی سال حضور نے ہجرت کے 6 سال 13 سال گزارنے کے بعد مدینے آ گئے. 1 سال 2 سال میں بدر ہوئی، تیسرے سال میں احد کی لڑائی ہوئی ہے، اب یہ 6واں سال ہے. سرکار نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اور اسی سال حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ احرام باندھیں اور مکہ کی طرف روانہ ہوں. لیکن یہ انتہائی سخت مرحلہ تھا. ابھی بدر کی لڑائی ہوئی تھی، ابھی احد کی لڑائی ہوئی تھی، تلواروں کے خون تازہ تھے، غصہ ذہنوں کے اندر تازہ تھا. ایسے ماحول میں حضور اس علاقے کے اندر پہنچے ہیں. اب انہوں نے حضور علیہ السلام کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر جو مکہ مکرمہ کی حدود حرم کے ساتھ ہے وہاں روک دیا گیا، اور وہاں پر ایک مذاکرات شروع ہوئے. سرکار نے کہا میں لڑنے نہیں آیا، لڑنے آتا تو میں احرام پہن کر کیوں آتا. انہوں نے کہا ہم آپ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ آپ سے ہماری دشمنی تازہ ہے، جنگیں تازہ ہے، ہمارے لوگ آپ کے ساتھ جنگ میں کام میں آئے ہیں، اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں غم و غصہ ہے. ہم آپ کو اس سال نہیں آنے دیں گے مکہ کے اندر، ورنہ تو عرب کے سارے قبائل ہم پر ہنسیں گے کہ تمہارے دشمن تھے، مکہ میں آئے، طواف کر کے چلے گئے. تو ایگریمنٹ طے ہوا کہ اس سال آپ مکہ میں نہیں آئیں گے، آئندہ سال آ جائیں، اور 3 دن کے لیے ہم مکہ کو خالی کر دیں گے. ایگریمنٹ طے ہو گیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جنگوں کا سلسلہ بڑا طویل ہو گیا، بے شمار لوگ اس کے کام میں آ گئے. 10 سال کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. یہ ایگریمنٹ میں شقیں بنا دی گئی ہیں. تیسری شق یہ بھی آ گئی کہ آپ کے مدینے سے اگر کوئی شخص بھاگ کر مکہ آ جائے تو ہم اس کو قید کر دیں گے، جانے نہیں دیں گے. لیکن ہمارا کوئی بندہ گھومتا پھراتا آپ کے پاس پہنچ گیا، چاہے وہ آپ ہی کا کوئی کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اس کو آپ ہمارے پاس واپس کریں گے. یہ شقیں وہاں پر تیار کر دی گئی. صحابہ کرام کو کچھ شقوں پر شدید اعتراض تھا، جس طرح کہ یہ شق کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمارا کوئی بندہ اگر مکہ آ جائے تو وہ پکڑ لیں گے، اور ان کا کوئی بندہ مدینے آ جائے تو ہم واپس کریں گے. حضرت فاروق اعظم نے بڑا جلال کیا کہ حضور ہم یہ شق نہیں مانیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت سے فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، کبھی خاموش رہنا. معاملہ سلجھانے کے لیے بھی ایک اہم ہوتا ہے. جب ایک ایگریمنٹ طے ہو گیا اسی کو صلح حدیبیہ کا صلح نامہ کہا جاتا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہاں پر دیکھیے وہ مسلمانوں کو دبانا چاہتے تھے، اور یہ ہمیشہ سے ہوا کہ مظلوم کے لیے اللہ رب العالمین راستہ نکالتا ہے. حضور کو علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکالا گیا، اس ظلم پر ایک اور کشادگی آ گئی. بدر میں دبانے کی کوشش کی گئی، ایک اور کشادگی آ گئی. مکہ سے روکنے کی کوشش کی گئی، ایک اور کشادگی آ گئی. حدیبیہ کے مقام پر جو صلح نامہ بن گیا اس میں چند شقیں تھیں. سب سے بڑی کامیابی تو مسلمانوں کو یہ ہوئی کہ کافر مشرکین اور مکہ کا جو علاقہ تھا
اور جغرافی اعتبار سے جو مکہ کی اہمیت تھی وہ پورے عرب کے اندر بڑی قدر والی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مذاکرات کیے، سفارتی معاملات کیے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مدینے کا ایک وجود ہے، اور حضور سید عالم اور آپ کے صحابہ کو انہوں نے بحیثیت ایک اہم شخصیات کے قبول کر کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا۔ ایک تو بہت بڑی کامیابی تھی، تاکہ ان کے پروپیگنڈے کا گویا کہ راستہ بند ہوا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے حضور سید عالم کے غلاموں کی اہمیت بتانا، کیونکہ میں اور آج اگر آپ اتفاق چاہتے ہیں یا ایمان کی دلیل چاہتے تو ہمیں لوٹ کر ماضی کے اندر صحابہ کرام کے اعتماد کو کہ وہ حضور کے ساتھ کیسے تھے، اور دین کو میں اگر آپ کی خدمت میں کوئی بات عرض کروں دین کی، یا میں کوئی دین کی بات پڑھوں، تو ہمیں اس میں کتنا میچیور اور سنجیدہ ہونا چاہیے، یہ ہم صحابہ سے سمجھیں گے کہ جو براہ راست قرآن کو سن رہے ہیں حضور سے اور دین کو لے رہے ہیں، ان میں سنجیدگی اور اتفاق کیسا تھا۔ اس کا مظاہرہ بھی حدیبیہ کے مقام پر ہوا۔ سرکار نے جب حضرت عثمان غنی کو مکہ کے اندر مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا، وہاں خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو مار دیا گیا ہے، شہید کر دیا، اور ایک ہنگامہ مچ گیا کہ ایک سفیر کو کیسے مارا جا سکتا ہے۔ تو حدیبیہ کے مقام میں کیکر کے درخت کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی باہم اتفاق پر ایک بیعت لی جو اللہ کی رضا کا باعث بنا، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور وہ بیعت اس لیے لی گئی تھی کہ ہم اللہ کے دین کے لیے متفق ہیں اور حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے متفق ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غلام ہیں یہ باہم شیر و شکر ہیں، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحیم ہیں، ان میں کوئی ذاتی عصبیت والا اختلاف نہیں ہے۔ ان کی سختیاں اللہ کے دشمنوں کے لیے، وہ بیعت جو تھی وہ حدیبیہ کے مقام پر ایک کیکر کے درخت کے نیچے کی گئی۔ اس سے قیامت کے لیے مسلمانوں کے سامنے ایک اتفاق کا مظاہرہ آ گیا کہ جب نظریہ ایک ہو تو اختلاف کچھ نہیں ہوتا ہے، جب تنظیم ایک ہو، قائد ایک ہو، نظریہ ایک ہو، ایم ایک ہو، مقصد ایک ہو، انجام ایک ہو، نفع ایک ہو، نقصان ایک ہو، تو اس میں دلوں کے اندر، کارکنوں کے اندر پھر کوئی نفرت نہیں ہوتی۔ اس کا مظاہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے 1400 صحابہ نے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے والے، یعنی جو افواہ پھیل گئی تھی اس میں حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کا اتفاق اتنا بڑا مظاہرہ ثابت کر رہا تھا کیونکہ سامنے دشمن کئی گنا بڑا تھا، اور جب دشمن سامنے ہو تو اپنے اندر اتفاق، اسلحہ بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن سب سے پہلے اتفاق کا ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بتا دیا کہ ہم حالت احرام میں بھی ہیں اور نہتے ہیں، لیکن ہم میں اتفاق ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر اپنی جان کو چھڑکتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کا بچنا اپنی جان کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ اتفاق کا مظاہرہ جب حدیبیہ کے مقام پر کیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، حبیب اس درخت کے نیچے جتنے لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں خدا ان سے راضی ہو گیا ہے۔